بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، سن ہجری 1441 ہے، ماہ اپریل کی 25 تاریخ ہے، 2020 ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی عبادتوں کی اور دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اس وبا سے اہل دنیا کی حفاظت فرمائے، مومنین کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں تقوی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ بہت سارے اس کے مطلب ہے کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، نافرمانی گناہ نہ کرنا، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے، جس رب سے ہمارے سارے کے سارے کام وابستہ ہیں، وہی اگر ناراض ہو جائے تو بتائیے پھر کام بنائے گا کون؟ یہ جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ساجد نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آخری لفظ جو ہے تتقون، اس میں تقوی کا تذکرہ ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اور گھبرا مت جانا کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو جب ان پر فرض کیے گئے تھے اور وہ کامیاب ہوئے اور وہ روزے رکھنے سے مرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، جب ان کو روزے دیے تھے تو تم پہ بھی ایسے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ گویا ایسی نعمت ہے جو پہلی امتوں کو بھی ملی تھی، یہ تمہیں بھی یہ نعمت دی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس نعمت عظمیٰ کا حصول اس ماہ مبارک میں بڑی آسانی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی ترتیب ہی کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ آسانی کے ساتھ اللہ پاک تقوی انعام کے طور پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بات کو پہلے سمجھیں کہ تقوی حاصل کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ ایک خارجی دشمن ہے شیطان، اور ایک داخلی دشمن ہے ہمارا نفس۔ ان دونوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا تقوی کا جو عہد ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی ترتیب کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ اس ترتیب کے مطابق اگر بندہ وقت گزارے گا تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو تقوی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے دائیں بائیں کے ماحول اتنے شاندار کر دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تقوی کا حصول انتہائی آسان ہو گیا۔ مثلا اللہ پاک نے چاند دکھتے کے ساتھ ہی شیطانوں کو اللہ پاک اریسٹ کرا دیتے ہیں، فرشتے ان کو قید کرتے ہیں اور دریا میں ڈال دیتے ہیں۔
اللہ کی شان کہ شیطان جو خارجی دشمن ہے، جو انسانوں کو ہر وقت راہ راست سے ہٹاتا ہے، بھٹکاتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے، تو اللہ پاک نے اس دشمن سے اس طرح سے چھٹکارا دے دیا کہ پورے مہینے شیطان اریسٹ ہو گیا۔ اب اندر کا جو دشمن ہے وہ ہے نفس۔ اللہ پاک نے اس نفس کو بھوک کے ذریعے سے کمزور کر دیا۔ جب صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے سے رکا رہے گا بچے تو کمزور ہو جائے گا، تو کمزور ہونے کی وجہ سے نفس جو ہے اندر سے چرمرا جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال سے کسی علاقے کے اندر کا اگر حکومت کا کوئی بڑا، حکومت کے عمائدین میں سے کوئی بڑا ذمہ دار آنے والا ہوتا ہے، تو اس علاقے کے جو گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نقض امن کرتے رہتے ہیں، شانتی بھنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ چونکہ پولیس چوکی کے اندر ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو قید باعزت میں 8 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے پہلے سے اریسٹ کر لیتے ہیں، تاکہ وہ جب حکومت کا بڑا آئے اور وہ اپنی اسکیم حکومت کی پیش کرے یا کسی چیز کی ترتیب پیش کرے لوگوں کے سامنے، تو وہ اس مجمع کے اندر کوئی شانتی بھنگ نہ کرے، امن کے جو ہے پرخچے نہ اڑائے۔ تو جیسے حکومت کے ذمہ داروں کے سفر کو پرامن بنانے کے لیے اور پروگرام کو پرامن بنانے کے لیے، پرامن انداز سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کی پولیس جو ہے اس کا نظام بناتی ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن بندوں کے لیے ایک مہینہ مبارک ایسا بھیجا تاکہ وہ اس میں عبادت کریں اور عبادت کا پورا نفع حاصل کر سکیں۔ تو اس عبادت کے اندر جو بادھا ڈالنے والا انسان کا دشمن نمبر 1 کا شیطان، اللہ پاک نے اس کو اریسٹ کر دیا، اور اندر کے جو دشمن تھا نفس، اس کو کمزور کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کو، اے مومنوں دیکھو دونوں کے دونوں دشمن قابو میں آ گئے، اس لیے اب تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، اب لہذا دوڑ لگاؤ جتنی لگا سکتے ہو، خوب اعمال کرو۔ اور عجیب بات، اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کمزور ہیں، باوجود ان کے دشمنوں اور ان کے موانعات کو ختم کرنے کے پھر بھی یہ نہیں کر پائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایک کام اور کرتے ہیں تمہارے لیے، کہ اس مہینے کی عبادت کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا اور نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب جو ہم نے فجر کی نماز ماہ سیام میں فجر کی نماز یا عشاء کی نماز پڑھی تھی یا آج ظہر کی نماز ادا کی ہے، تو یہ عام نمازوں جیسی نہیں تھی، اللہ پاک نے اس کو 70 فرضوں کے برابر اس کے ریٹ لگائے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کریم کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اور ہم نے جو فرضوں سے پہلے اور پیچھے کی سنتیں ادا کی ہیں، جو نفلیں ہیں، ان نفلوں کا اجر اللہ پاک نے فرضوں کے برابر کر دیا ہے، تو اللہ پاک نے ریٹ بڑھا دیا۔ نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ پھر بھی میرے بندے چونکہ یہ جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ارادوں کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، یہ جو ہے کچھ کریں گے نہیں، تو کہا کہ اچھا اگر تم نے ریٹ بڑھا دیے اور تم روٹین کے فرض نماز تو ادا کر ہی رہے ہو، لہذا اس کو 70 گنا ہم نے بڑھا دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے، تو وہ تم کر نہیں رہے، تو اللہ نے ایک ہلکی پھلکی کا ایک طریقہ اور ترقی کا بنا دیا کہ تم دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ لہذا رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے سحر کے وقت اور افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے گویا محبوب کے ذریعے سے حکم فرمایا کہ اس وقت تم مانگ تو لو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے افطار اور سحر کے وقت جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا اپنی ذات سے متعلق، اپنے آل اولاد سے متعلق، خاندان سے متعلق، روزی سے متعلق، صحت سے متعلق، ایمان سے متعلق، اپنے آخرت سے متعلق، بندہ مانگے جتنا مانگ سکتا ہو، موضوع بنا کے مانگے، تفصیل کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کے مانگے اور یکسوئی کے ساتھ مانگے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اسپیشل بندوں کے لیے گویا ایک کاؤنٹر بنایا ہے، اسپیشل کاؤنٹر اللہ پاک نے لگوایا ہے فرشتوں کے ذریعے سے سحر کے وقت اور افطار کے وقت، کہ جو اپنی ریکویسٹ پیش کرے گا اس کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سحری کے وقت میں ہم سب سے آخر میں اٹھتے ہیں،
اور سب سے آخر میں اٹھ کر وہ کھانا کھانے میں وقت گزار دیتے ہیں، پانی پینے میں وقت گزار دیتے ہیں، اور اسی فکر میں سارا کے سارا وقت جو انتہائی پرائم ٹائم ہوتا ہے دعا کا وہ اس میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ اگر 10-15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے آدمی کھانے سے فارغ ہو جائے اور پانی کا گلاس اگر مصلی کے قریب میں رکھ لے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے اور تہجد شروع کرے اور دعائیں مانگنا شروع کرے، اور جب اختتام کا وقت ہو، سائرن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، اور اعلان کرنے والے، سائرن بجانے والے 2-5 منٹ احتیاط کرتے پہلے اس کو جو ہے شروع کر دیتے ہیں، تو اسی وقت آدمی پانی پی لے تو وہ پانی پینے کی آخری تمنا بھی پوری ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سحر کا وقت گھر کے اکثر افراد جو ہے سحری کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، وہ پرائم ٹائم اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اور افطار کا وقت جو ہے عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ بڑی قابل رحم ہے، شوہروں کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے جو ہے طرح طرح کی ریکویسٹ ہوتی ہیں، امی آج یہ بنانا، امی آج یہ بنانا، آج یہ پکانا، یہ تلنا، یہاں تک کہ اور پھر یہ کہ تلنا اور پھر گرم گرم تلنا، تو وہ بیچاری سارا کا سارا وقت جو ہے وہ اسی میں گزار دیتی ہے۔ وہ اپنی شیڈول ٹائم ٹیبل اس طرح سے لے کر چلتی ہیں کہ وہ بس اذان کا وقت ہو اور سائرن بجے اور افطار کی دعا ہو، اس کا اعلان ہو، اور اسی وقت گرم گرم وہ بھجیے اور سموسے اور تلنے والی چیزیں اور ڈپ فرائی کیے ہوئی چیزیں اسی وقت جو ہے دسترخوان پر سرو کرنا شروع کریں۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 2-5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اگر سب چیزیں تیار ہو کر دسترخوان پر سرو کر دی جائیں اور ان کو ڈھانک کے رکھ دیا جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے دعا میں، تو یہ کوئی جو ہے اگر 5 منٹ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، کوئی ڈیلے ہو گئی، تو اس میں کوئی آسمان تو ٹوٹ کے نہیں گر جائے گا۔ اور ویسے بھی کڑھائی میں سے نکلی ہوئی چیز فوراً کھائی بھی تو نہیں جاتی نا، اور اتنا گرم کھانا منع بھی تو ہے نا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شام کے وقت کی ترتیب بنائیں۔ آج کل چونکہ اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے سب کے سب لوگ جو ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں، تو مردوں کو بھی چاہیے، جوان بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہنوں کا، اپنی والدہ کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو وقت سے پہلے فارغ کر دیں، اس لیے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا انوکھا مہینہ ہے، یہ بڑے انوکھے دور کے اندر آیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات امن کے قائم فرمائیں گے اور صحت عطا فرمائیں گے انسانوں کو، امت کو، اور شاید اس طرح سے تنہائی پھر آئندہ کبھی نہ مل پائے، اور اللہ کرے کہ اس طرح سے تنگی کے ساتھ کبھی جو ہے تنہائی نہ ملے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں تنہائی عطا فرمائے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے مجبوری میں اس وقت ہمیں تنہا گھروں میں رہنے کا جو ہے مکلف کروا دیا ہے اطباء کے ذریعے سے، حکومت کے اداروں کے ذریعے سے، تو اس نعمت کو بھی ہم اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام سمجھیں کہ اس مرتبہ ہم گویا اپنے گھر والوں کا، ماں باپ کا جو ہے تعاون کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو شام کا وقت دعا کے لیے خاص کر لیں اور دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر ٹکا کے دعا مانگیں۔ نیز رمضان مبارک میں اللہ پاک نے جو تقوی کا حصول عطا فرمایا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ تقوی کا حصول آسان کر دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے پورے روزے کی جو حالت بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ اس میں آدمی اپنا محاسب و نگراں بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، اور جب اسکول سے بچے آتے ہیں، کئی مرتبہ بہت سے شرارتی بچے ہوتے ہیں، اب وہ زور سے بستہ پھینکتا ہے آ کر ایک طرف اور کہتا ہے امی کیا پکایا ہے؟ ماں کہتے دیکھو بیٹا میرے سر میں درد ہے، میرا دماغ خراب مت کرو، فریج میں جا کے دیکھو جو بنا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جاتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو وہ چیز پسند نہیں آتی، ہاتھ میں برتن اٹھا کے دیکھتا ہے، پھر واپس رکھ دیتا ہے اور زور سے فریج کا دروازہ بند کرتا ہے اور چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، یہ کیا پکایا ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں نہیں چلتا۔ بہرحال اب یہی بچہ رات کو کہتا ہے امی مجھے روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، والدہ اٹھاتی ہے، بچہ اٹھتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، سحر کرتا ہے، اور اس کے بعد روزے کی نیت کر لیتا ہے۔ اب یہ بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کا ہم عمر بچہ اس کو کہتا ہے چاکلیٹ کھانا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، تو کوئی کہتا ہے اس کو کہ روزہ ہے، میرا بھی تھا میں نے بھی توڑ دیا، تو بھی توڑ دے، کہ نہیں ہرگز نہیں توڑوں گا، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ وہی بچہ جو کل شرارت میں طوفان بدتمیزی کر رہا تھا بھوک کی وجہ سے، وہی بچہ آج
خود اپنا ایسا نگراں بنا ہے کہ اس کا ساتھی چاکلیٹ کھانے کی آفر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے بندہ گویا روزہ رکھنے والا اپنے آپ کا نگراں بن جاتا ہے۔ اب وہ چاکلیٹ جو حلال تھی لیکن روزے کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اب یہ حلال نہیں رہی، تو اب اگر یہ اس کو استعمال کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا اور اللہ ناراض ہوں گے۔ تو بندے کو ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنے گویا محاسب بنتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت نہ جانے کتنے لوگوں کو بھوک اور پیاس لگ رہی ہوگی، لیکن گھر کے اندر سب کی چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا ہونے کے باوجود اور آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اور ہاتھ کے قریب ہونے کے باوجود آدمی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اجر ضائع ہو جائے گا، میری محنت پہ پانی پھر جائے گا، آدھے سے زیادہ دن تو گزر چکا ہے۔ تو گویا آدمی اپنا محاسب بن جاتا ہے، اپنا نگراں بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رمضان کی حالت میں جب اس کی مشق کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کو ایک سلیبس دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس سے اپنے نفس کو روک کے رکھے، یعنی بیوی حلال ہے لیکن دن کے وقت میں روزے کی نیت کے ساتھ بیوی کی وہ خصوصی ملاقات جو میاں بیوی کی ہوا کرتی ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس چیز سے روک دیا، اور کھانے پینے کی چیزوں سے روک دیا خاص وقت میں صبح سے لے کر شام تک۔ اب ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات سے بچے اور کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، بس یہ نام ہے روزہ۔ اب جب ان تین چیزوں سے بچنے کی مشق ہو گئی، تو گیا اللہ رب العزت نے مومن بندے کو 1 مہینے کے 30 دن کے روزے دے کر اس بات کا عادی بنا دیا کہ اگر تو بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے اور ہماری مدد کرے ساتھ، لیکن تو خود ہی بچنا نہیں چاہتا۔ اور ایک عجیب اور نقطہ اس میں اکابر مشائخ نے، بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان مبارک میں صبح سے لے کر شام تک بندہ حلال چیزوں سے بچ جاتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے تو بچتا ہے لیکن حلال چیزیں کھانے پینے سے بھی بچا رہتا ہے۔ مثلا کھانا پینا حلال تھا، نہیں کھا رہا، کمایا ہوا ہے، محنت سے لایا ہوا ہے، گھر کے اندر موجود ہے لیکن نہیں کھا رہا۔ ارے دن میں تو دور کی بات ہے، روزہ افطار کرنے میں 2 منٹ باقی ہیں اور ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ نہیں کھا سکتا اس لیے کہ ابھی افطار کا وقت شروع ہونے میں 2 منٹ باقی۔ اسی طرح بیوی حلال تھی، نکاح کر کے اس کو لایا تھا، تنہائی کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، سب کچھ جو ہے سارے مبادیات تنہائی کے حاصل ہیں، لیکن نئی میاں بیوی کے ساتھ میں وہ معاملہ کر رہا ہے جو اللہ پاک نے اس کے لیے جائز رکھا ہے، دن میں نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کا روزہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے مومن بندے، جب صبح سے شام تک حلال چیزوں سے رمضان کے مہینے میں میری رضا کی خاطر، میری ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اب تو تجھے اس بات کی مشق ہو جانی چاہیے کہ اب زندگی بھر تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے 24 گھنٹے بچا کر رکھے۔ تو یہ کتنی بڑی مشق کرائی جا رہی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ اب ظاہری بات ہے رمضان کے مہینے میں جب بندہ اس تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جب زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے پورے سال اس کے لیے بچنا آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک نے تقوی کا اس طرح کا نظام مومنوں کے لیے بنایا، تقوی کا حصول اس طرح سے اللہ پاک نے آسان فرما دیا۔ نیز جس طرح سے ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور میاں بیوی کے تعلقات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے اعضاء کو بھی روزے دار بنائے۔ مثلا آپ نے حلق کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال نہیں کیا، ٹھیک، اس سے بچے۔ اور شہوت کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے بچے، تو 2 چیزیں قابو میں آ گئی، زبان بھی قابو میں آئی اور شہوت بھی قابو میں آئی۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کو قابو میں لانا ضروری ہے، یہ کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بھی روزے دار بنائیں، اور ان کا روزہ کیا ہے کہ یہ غلط چیزوں کو نہ چھوئیں، یہ ظلم نہ کریں کسی پر۔ ہم اپنے پیروں کو بھی روزے دار بنائیں،
اور پیروں کا روزہ یہ ہے کہ ہمارے قدم گناہوں کی طرف چل کر نہ جائیں. ہم اپنی آنکھوں کو بھی روزے دار بنائیں، اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں کہ جن کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، چاہے گھر کے باہر نکل کر اور چاہے گھر کے اندر. اب تو بدنگاہی کے لیے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے. سیل فون جس کے گھر کے اندر موجود ہے، بہت بڑی جہنم ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں موجود ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے غلط اور مس یوز سے اللہ پاک ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. تو آنکھوں کا بھی روزہ رکھوائیں، اور آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں کے دیکھنے سے باز آ جائے. ہم اپنے دل دماغ کا بھی روزہ رکھیں، اور دل دماغ کا روزہ یہ کہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، ہم اپنے تصور کے اندر بھی کوئی گناہ کا منظر نہ سجائیں. یہ ہے پھر مزیدار، شاندار، جاندار روزہ. اس روزے سے پھر اللہ خوش ہوں گے. ورنہ دوستو، اگر ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں سے بچ جائیں اور شہوت کی چیزوں سے بچ جائیں، اور باقی ہماری زبان بھی قابو میں نہ رہے، اور ہمارے ہاتھ پیر بھی چلتے رہے، اور قلم کے ذریعے سے ہم دھوکہ دیتے رہیں، اور زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں، اور غیبت کرتے رہیں، اور ظلم کی طرف ہمارے قدم چلتے رہیں، اور دل دماغ کے اندر ہمارے شہوانی خیالات سجے رہیں، اور گناہوں کی پلان تیار کریں، اور ہم مووی دیکھتے رہیں اور کلپ دیکھتے رہیں اور انٹرنیٹ کے تماشوں میں لگے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا بلکہ فاقہ کیا ہے. فاقہ کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کے لیے درخواست ہے. آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے. اب پتہ نہیں زندگی میں آئندہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہ جانے ہمارے کتنے پیارے پیارے دوست اور کتنے پیارے پیارے متعلقین، ملنے جلنے والے، جو پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور دنیا میں زندہ تھے، اور اب وہ اس سال دنیا میں نہ رہے، وہ زیر زمین دفن ہو گئے اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. پتہ نہیں ہم میں سے جو باتیں سن رہے ہیں، اگلے سال کون زندہ رہتا ہے اور کون وفات پاتا ہے. اس لیے ہر روزے کو اور پورے روزے میں ایک ایک گھنٹے کو، ایک ایک لمحے کو اتنا قیمتی بنائیں کہ پتہ نہیں اگلی زندگی میں، اگلے سال پھر یہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پچھلے زمانوں میں بزرگان دین ایک دوسرے کی عمر پوچھتے تھے، اور عمر پوچھ کے اندازہ لگاتے تھے ان کی بزرگ ہونے کا. یعنی عمر پوچھ کر یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اوہو، آپ نے زندگی میں ماشاءاللہ 40 مہینے رمضان کے پائے. مثال کے طور پر کسی نے بتایا کہ میری عمر 50 سال ہے، تو سوچا کہ 10 سال تو ایسے ہی گزار دیتا آدمی غفلت میں، اور اس کے بعد پھر روزے رکھنے شروع کرتا ہے. تو 50 سال کی عمر ہے تو 40 سال تو فریش رمضان کے مہینے روزے رکھنے کا موقع ملا. تو کسی کی عمر 60 ہوتی تھی، 70 ہوتی تھی، 80 ہوتی تھی. اسی اعتبار سے 10-12 سال مائنس کر کے اندازہ لگاتے تھے، اوہو، اس کو اتنے مہینے رمضان کے مہینے زندگی میں نصیب ہوئے ہیں. تو گویا رمضان کے مہینوں کی کثرت سے، ان کو پانے کی کثرت سے اندازہ لگاتے تھے کہ اللہ کا کتنا بڑا ولی اور کتنا بڑا بزرگ ہے کہ جس کو زندگی میں اتنے مہینے رمضان کے نصیب ہوئے. تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو گزرے ہوئے زمانوں میں کتنے رمضان کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو ہم قیمتی بنائیں، اور خوب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کروائیں. اور اللہ پاک جو روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، اللہ پاک کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اور کہیں میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آپ ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے. اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں. اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے. میرے پیارے اللہ، آپ اپنی رحمت کا معاملہ بندوں کے ساتھ فرمائیے. پیارے اللہ، پکڑ کا معاملہ نہ فرمائیے، رحمتوں کے ساتھ بندوں کو معاف کر دیجیے. ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں. تو جس موقع پر جو عبادت ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، خوب ٹکا کے کریں. اس مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں، تلاوت کا بھی خاص نظام ہونا چاہیے. اور رمضان کے مہینے کو قرآن پاک سے ایک خاص مناسبت ہے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کی طرف جتنی طبیعت کی رغبت ہوتی ہے، طبیعت کا جتنا رجوع ہوتا ہے، اتنا عام دنوں میں نہیں ہوتا. یہ بھی ایک خاص نعمت ہے اللہ کی، لہٰذا ہم خاص ترتیب بنائیں. اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دن میں 5 پارے پڑھیں، تو 5 پارے سنتے کے ساتھ ہی آپ ایک دم شوق کھا جائیں گے کہ بھئی 5 پارے تو بہت مشکل ہے. البتہ یہ عاجز کہتا ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ
ایک پارہ پڑھ لیا کریں. تو جب 5 نمازیں ہوں گی تو انشاءاللہ 5 پارے پورے ہو چکے ہوں گے. ایک ترتیب تو یہ ہے. لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اس ترتیب پر بھی عمل کرنا تھوڑا سا دشوار اور مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد عام طور پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ سحری کے لیے، اس کی تیاری کے لیے پہلے سے اٹھنا ہوتا ہے، تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو آدمی سو جاتا ہے، تو فجر کے بعد تلاوت نہیں ہو سکتی. اسی طرح مغرب بعد چونکہ پھر کھانے کا نظام ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے، تو مغرب بعد بھی تلاوت نہیں ہو سکتی، تو 2 وقت جو ہے مائنس ہو جاتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد آدمی سکون کے ساتھ سو لے، اور سونے کے بعد اٹھ کر وضو کر کے فریش ہو کر 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اب اشراق کا وقت تو شاید کافی گزر چکا ہوتا ہے، چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھ لے، چاشت کی نیت کر لے. اس کے بعد فوراً قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے. اب چونکہ کھانا بھی کھایا ہوا ہے، فریش بھی ہے، چند گھنٹے پہلے ہی کھانا کھایا تھا، فریش بھی ہے، بھوک کی بھی شدت نہیں ہے، پیاس کا بھی تقاضا نہیں ہے، اور موسم بھی بہت سہانا ہے، وقت بھی بہت مناسب ہے، لہٰذا ٹکا کے پڑھ لیں. اور 2-3 پارے تو آپ ایک نشست میں پڑھ ہی سکتے ہیں. لہٰذا خاص طور سے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو فوت ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو تلاوت نہیں ہو پاتی، وہ وقت اس وقت تلاوت ہو سکتی ہے. اور بقیہ دوسری نمازوں کے ساتھ جوڑ لیں، ظہر کے بعد عصر کے بعد جوڑ لیں، تو آسانی کے ساتھ ایک پارہ، تو انشاءاللہ 5 پارے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو کوشش کریں، تو 6 دن میں انشاءاللہ اس قرآن پاک ہو جائے گا. تو کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں کریں. نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، نہ جانے ہم کون سے قبیلے میں ہوتے، کس کفر و شرک میں مبتلا ہوتے. بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر بہت بڑا حق ہے، تو ہمیں چاہیے ٹکا کہ ہم درود شریف پڑھیں. لہٰذا 1000 مرتبہ درود شریف آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تجربہ کر رکھا ہے کہ گھڑی میں دیکھ کر صرف صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 10 منٹ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سب سے چھوٹا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نون کے ساتھ، نستغفر اللہ، جی یا اللہ میری مغفرت فرما، پوری امت کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، سب کی مغفرت فرما. نون کے ساتھ اگر پڑھے نستغفر اللہ تو اس کے معنی میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، اس کا نفع دوبالا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ گھڑی میں دیکھ کر 10 منٹ پڑھیں گے تو یہ بھی 10 منٹ میں 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے. تو صبح سے شام تک نہ جانے کتنی 10 منٹ کے کتنے اللہ پاک نے ہمیں ذخیرے عطا فرمائے ہیں. تو اگر ہم صبح میں 10 منٹ، ظہر کے بعد 10 منٹ، شام کو 10 منٹ یا رات میں 10 منٹ، اس طرح 10 منٹ نکالیں فرصت کی، تو انشاءاللہ 1000 نہیں بلکہ کئی ہزار مرتبہ آپ استغفار اور درود شریف کا اجر بھی پا سکتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو فضیلت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس کا جواب ملتا ہے دعا کی شکل میں، انشاءاللہ ہم اس سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اس نعمت سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے. اور میرے ماں بہنوں، میری پیاری ماں بہنوں، دیکھو اگرچہ رمضان کا مہینہ شروع تو ہو چکا ہے، لیکن کچھ ہی دن گزریں گے کہ ہم کہیں گے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ نکل گیا. اس لیے پہلا عشرہ رحمت کا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم سوال کریں، اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، اور زندگی کے رمضانوں میں بہترین رمضان اس کو بناتے ہیں. گزرے ہوئے سارے رمضانوں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اچھی عبادت والا، سب سے زیادہ رجوع کرنے والا، سب سے زیادہ گناہوں سے محفوظ کر کے ہم اس رمضان کے مہینے کو اللہ کے سامنے پیش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، اور اللہ امت کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما دیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیجیے. انشاءاللہ عصر کے بعد کا بیان 6 سے 6:30 بجے ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں،
حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے ہمیں بلا استحقاق کے، بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما اور ہماری زندگیوں میں بار بار ماہ صیام عطا فرما، اور ماہ صیام کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکی و طاعت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، دعا مانگنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمیں کیا کیا مانگنا چاہیے۔ میرے پیارے اللہ، ہماری ضرورتیں کیا ہے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جس وقت، جس آن، جس گھڑی، جس نعمت کی ضرورت ہو، اللہ عافیت کے ساتھ وہ چیز، وہ نعمت ہمیں میسر فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے گھر، بے در، بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ، جو پردیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ان پہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، جو وبا، یہ جو بیماری اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے میرے پیارے اللہ، آپ ناراض ہو گئے ہیں، امت سے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، امت سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ راضی ہو جائیے اور اس وبا کو دفع دور کر دیجیے، دفع دور کر دیجیے اور امت کو اپنی طرف قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔